جب حضرت اماں عائشہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ کے لیے بلوایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے یا نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جواب دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے ساتھ لے جایا کرتے تھے، یعنی سب بیویوں کے نام ڈالے جاتے اور جس کا نام قرآن میں نکلتا وہ سفر میں شریک ہوتی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا، اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوئی۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لیے وہ ہودج یعنی پردے والی ڈولی میں سوار کی جاتی تھی، اور جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی تھی، اور اس پردے لٹکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر قافلے نے ایک مقام پر قیام کیا، لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا جو نگینوں کا تھا۔ ان نگینوں یعنی موتیوں کو جمع کرنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اسی دوران قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ ہودج کے پردے ہٹا دیے جا چکے تھے۔ لوگوں نے سمجھ کر کہ ام المومنین ہودج میں موجود ہیں، ہودج کو اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں عورتیں عام طور پر دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمری کی وجہ سے پتلی اور کمزور تھی، اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو ہودج کے ہلکے ہونے کا خیال نہ آیا۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد ہار مل گیا۔ جب وہ ہار لے کر واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر وہاں سے جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچ کر مجھے نہ پائے گا تو تلاش کے لیے آدمی واپس بھیجے گا، اس لیے وہ وہیں چادر لپیٹ کر لیٹ گئی، اور اسی حالت میں نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے وہاں پہنچے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا انا للہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے ایک بھی لفظ نہیں کہا، میں نے ان کی زبان سے اللہ کے ذکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں سنا۔ غالباً حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے اس لیے کہا تھا کہ ام المومنین بیدار ہو جائیں اور خطاب یا بات چیت کی نوبت نہ آئے۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ام المومنین کے قریب بٹھا دیا، اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی اور حضرت صفوان نے مہار پکڑ کر اونٹ کو روانہ کیا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک دوپہر کے وقت لشکر میں جا پہنچے۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین نے حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیکھتے ہی روایات باتیں بنانا شروع کر دی۔ جو ہلاک اور برباد ہونا تھا وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا۔ بہتان باندھنے والے اور طوفان اٹھانے والے اسی چرچے میں لگے رہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطف اور مہربانی میں جو پہلے بیماری کے دوران ظاہر ہوتی تھی کمی محسوس ہونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے دل میں ہلچان اور تردد پیدا ہوا کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، دوسروں سے میرا حال پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں، مگر مجھ سے خود دریافت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے میری تکلیف اور بڑھ گئی۔ ایک رات میں ام مستح قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف نکلی۔ عرب کا پرانا دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے۔ راستے میں ام مستح نے اپنے بیٹے مستح کو برا کہا۔ میں نے ام مستح سے کہا تم ایسے شخص کو کیوں برا کہتی ہو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہو؟ ام مستح نے کہا اے بولی بالی عائشہ، تمہیں خبر نہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ ام مصطفیٰ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے مرض میں شدت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اتنا صدمہ ہوا کہ دل میں آیا کاش میں کسی کنویں میں جا کر گر جاؤں۔ میں بغیر قضائے حاجت کے راستے ہی سے واپس آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں تاکہ ان سے اس واقعے کی تفصیل معلوم کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے گھر پہنچی اور اپنی ماں سے کہا اے ماں کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں نے کہا اے بیٹی رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند درجے کی ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے نقصان کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے؟ ماں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس بات کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چیخ نکل گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا اسے کسی بات کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اتنا لرزہ اور بخار ہوا کہ والدہ ام رومان نے کر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ ساری رات روتے گزرے، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں رکے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب اس قصے کے بارے میں وحی کے نزول میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اہل خانہ ہیں جو آپ کی شان نبوت کے مطابق پاکیزہ اور معصوم ہیں، ان کی عصمت اور عفت تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے، ہمیں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ چاہیں تو گھر کی لونڈی سے دریافت فرما لیں، وہ سچ بیان کر دے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا جو آپ کی باندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم سچ بولنا، کچھ نہ چھپانا۔ بریرہ نے کہا جی میں بالکل سچ بولوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی جو ناپسندیدہ ہو؟ بریرہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے شک یا بدگمانی پیدا ہو۔ وہ ایک کم عمر لڑکی ہے، کبھی کبھی آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے تو بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی، یعنی وہ اتنی غافل اور بے خبر ہیں کہ انہیں آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں تو وہ دنیا کی چالاکیوں کو کیسے جان سکتی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ مطمئن ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ دن بھی پورا کا پورا روتے ہوئے گزرا، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں رکے۔ رات بھی اسی طرح گزری، میری اس حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان ہو گیا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی، اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، وحی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا اے عائشہ مجھ تک تمہارے متعلق ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہونے کی خبر نازل فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ختم فرمایا تو میرے آنسو اچانک رک گئے، آنکھ میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دے۔ والد نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔
اس کے بعد میں نے خود کہا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل پاک ہوں، لیکن تمہارے دلوں میں یہ بات اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو تم یقین کر لو گے۔ پھر میں نے روتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے تمہارے بیان کیے ہوئے حال پر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت دل کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس تہمت سے پاک ثابت فرمائے گا، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں ایسی وحی نازل ہوگی جس کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میری بری ہونے کی خبر دے دی جائے گی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس تہمت سے پاک ثابت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ اچانک وحی الہی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ باوجود اس کے کہ سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو یہ اندیشہ کرتے کہ نہ جانے آسمان سے کیا حکم نازل ہونے والا ہے جو پھر قیامت تک کے لیے فیصلہ کن ہوگا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کے دل میں کچھ امید پیدا ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پورا گھر خوف اور امید کے درمیان تھا۔ تھوڑی دیر بعد وحی نازل ہو چکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی اور مسرت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی نازل فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں صرف اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بری ہونے کی وحی نازل فرما دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر سے مسجد نبوی تشریف لائے اور عام مجمع کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بری ہونے میں نازل ہوئی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ فتنہ دراصل منافقین کی سازش تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے جان بوجھ کر اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن 2-3 مسلمان اپنی سادگی اور بھول پن کی وجہ سے منافقین کے بہکاوے میں آ گئے۔ ان کے نام یہ ہیں: مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں پر تہمت کی سزا نافذ کی گئی اور انہیں کوڑے مارے گئے۔ بعد میں ان سب نے اپنی غلطی پر توبہ کر لی۔ جہاں تک عبداللہ بن ابی جو سرغنۂ منافقین کا تعلق ہے تو مشہور قول یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی گئی کیونکہ وہ منافق تھا، حالانکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ علم۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔